یہ تو تعبیر دیکھنی ہے. مگر اب اللہ تعالیٰ اپنے کرشمے قدرت کے دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہاں تو وہ خواب اور کہاں یہ واقعات جو بیچ میں پیش آ رہے ہیں جن کا کوئی جوڑ بظاہر جو ہے اس خواب سے نظر نہیں آتا، مگر یہ ہماری حکمتیں ہیں. ہم کس طرح سے کسی چیز کا سفر کراتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کسی شخص کو ہندوستان سے امریکہ آنا ہے. بھائی کیوں آنا ہے؟ کیوں آ رہے ہیں؟ تکلیف اٹھا کر کے. کسی زمانے میں ہو سکتا تھا لوگ شپ میں آیا کرتے، اس کے بعد جہاز میں لندن آتے، وہاں سے شپ میں آنے لگے. یہ بھی ہوا نا. تو یہ سب کیوں تکلیف اٹھا رہے ہیں؟ راستے میں تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کسی کو چکر آتا ہے، کسی کو کچھ آتا ہے. یہ سب کچھ کیوں؟ اس واسطے کہ امریکہ کی جو بات یہ سنی تھی کہ وہاں ہائر ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن کے بعد اعلیٰ قسم کی جاب مل جاتی ہے، اس کی وجہ سے ہم یہ ساری تکلیف اٹھا رہے ہیں نہیں. یہاں یہی صورت ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر تو بڑی لذیذ ہے، بڑی عجیب ہے، مگر اب اس کے بیچ میں یہ واقعات جو ہو رہے ہیں جس کا کوئی جوڑ نظر نہیں آتا اس سے، تو یہاں بتایا یہی جائے گا یہ ہماری حکمت ہے. دیکھو ہماری حکمت کا تماشا کہ ہم کس طرح سے ایک چیز کو کس طرح لے کر آتے ہیں سامنے. تو فرمایا کہ لقد کان فی یوسف اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے واسطے. بات واضح ہو گئی کہ سوال کیا گیا تھا، اور سوال کرنے والے کون تھے؟ سوال کرانے والے یہودی ہیں، سوال کرنے والے مشرکین مکہ ہیں. فرمایا سب کے واسطے نشانیاں. کیا مطلب؟ مکے والوں کے واسطے تو اس لیے کہ آج تم ستا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم ستا لو جتنا ستانا ہے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. جس طرح سے یوسف کا بال بیکا نہیں ہو سکا، اسی طرح تم بھی خوب کان کھول کے سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نگہداشت میں ہے. تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر بگڑے گا تو تمہارا ہی بگڑے گا، نہ کہ ان کا. اس لیے کہا آیات للسائلین، یوسف کے واقعے میں کھلی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ، اس وقت کی بات ہے کہ جب ان بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف اور اس کا بھائی، اور اس کا بھائی کون؟ بنیامین، چونکہ وہ سگے بھائی ہیں. یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے ابا کے نزدیک ہمارے مقابلے میں. تو ہمارے ابا جان جو ہیں وہ یوسف سے بھی محبت کرتے ہیں اور اس کے بھائی بنیامین سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی نہیں کرتے. تو میں نے کہا تھا کہ پہلے راحیل کو حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے. ایک تو یہ بات، تو ظاہر ہے کہ جس بیوی کو پہلے چاہتے ہیں اس کی اولاد کو بھی چاہیں گے، نمبر ایک. لیکن اس سے بھی ہٹ کر ایک اور بات بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام جیسے نبی، ان سے یہ توقع نہیں ہو سکتی کہ دنیا داری کی وجہ سے ایک چیز کو چاہیں اور دنیا داری کی وجہ سے ایک چیز کو نہ چاہیں. نبی کا مقام جو ہے وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے. دراصل یوسف علیہ السلام کے اندر وہ خوبیاں جو ہیں کہ جو آگے چل کر کے جن کا اظہار ہوگا، نبی کو ابھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں یوسف علیہ السلام میں. تو اس واسطے یہ ہے کہ ان آثار کو دیکھ کر کے یعقوب علیہ السلام کی اصل محبت تو ہے یوسف علیہ السلام سے، اور ان کی وجہ سے ان کے سگے بھائی جو ہے بنیامین سے بھی محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان بھائیوں نے کہ یوسف اور اس کے بھائی زیادہ محبوب ہے ہمارے ابا جان کے نزدیک ہمارے بنسبت، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم زیادہ مضبوط ہیں. عصبہ اصل میں کہتے ہیں یہ جو پٹھے ہوتے ہیں نا بدن کے اندر، پٹھے کیا کہتے ہیں اس کو؟ نہیں، ہاں مسلس. تو مسل جو ہیں ایک تو ہوتے ہیں رگیں، اور روح جن کو عربی میں کہتے ہیں جن سے خون دوڑتا، ایک ہوتے ہیں یہ مسل پٹھے جن کو کہتے ہیں. باڈی جو ہے دراصل انہی سے سملتی ہے، کھڑی تو ہے ہڈیوں کے اوپر، مگر ہڈیوں کو سنبھالنے والے تو یہ پٹھے ہیں سمان. اس لیے عصبہ کہتے ہیں جو مضبوطی کو، کیونکہ یہی دراصل بدن کو سنبھالتے ہیں. اسی واسطے رشتہ داروں کے اندر بھی عصبہ کن کو کہا جاتا ہے؟ عصبہ ان رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے جو باپ کے رشتے سے جو گویا رشتہ دار ہوں، ماں کی طرف سے نہیں. ایک تو ماں کی طرف سے رشتہ دار ہوں گے، ننیالی جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتے ہیں باپ کی طرف سے جن سے رشتہ ہو، مثلا چچا ہیں، تایا ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، تایا کے بیٹے ہیں. یہ سب کیا کہلاتے ہیں؟ یہ عصبات کہلاتے ہیں. کیوں کہلاتے ہیں عصبات؟ اس لیے کہ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ تو دوسرے گھر والے ہیں. ان کا گھر تو یہ دوسرا گھر کہلائے گا نا، خاندان ہی دوسرا ہے. ان سے تو گویا یہ بیٹی ادھر آ گئی ہے.
اب جو بھی کچھ اچھائی اور برائی میں جو شریک ہیں، نفع و نقصان میں جو شریک ہیں، مصیبتوں میں جو ہر وقت کام آنے والے ہیں، وہ کون ہیں؟ خاندان جو بنتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ ادھر سے باپ کی طرف سے بنتا ہے، تو چچا کے جو کزن کہلاتے ہیں، تایا کے جو بیٹے کہلاتے ہیں، یا خود چچا اور تایا، یہ ہے دراصل وہ خاندان جو برائی اور اچھائی میں شریک ہوتا ہے ایک دوسرے کے، اس لیے ان کو عصبات کہتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن حکیم میں جن رشتہ داروں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، یعنی وراثت کے اندر، اب وہ مال ان کو دے دینے کے بعد جو بچ جائے گا تو کن کو ملے گا؟ عصبات کو ملے گا، اس لیے کہ یہی تو دکھ درد میں شریک رہتے ہیں۔ ان سے بچ جائے تو پھر ننھیال کی طرف سے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جن کو ذوی الارحام کہا جاتا ہے، پھر ان کو ملتا ہے، وہ نمبر 3 پر آتے ہیں۔ نمبر 2 پر جو آتے ہیں جو عصبات، کیونکہ ان سے ہمیشہ جو ہے وہ قوت بازو بنے رہے ہیں، تو یہاں عصبہ فرمایا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بڑے مضبوط ہیں۔ مضبوط اس اعتبار سے ہم عمر ہماری زیادہ، ہم جوان پٹھے، ہمارے سے ان بڑھاپے میں بوڑھے ابا اماں کو جو ہے مدد ملنے والی، یہ 4 دن کے بچے جو ہیں چھوٹی عمر کے، ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم کو نہیں چاہتے، تو بتائیے عقل کی بات ہے کوئی؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ بڑھاپے کا سارا ہم ہی ہیں، نہ کہ یہ بچے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اس لیے کہا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بات تو یہ ہے کہ ہمارے ابا جو ہیں بڑی ہی غلطی میں ہیں، کھلی غلطی میں، ضلال کا معنی ہے کھلی خطا کے اندر ہیں ہمارے ابا جان۔ یہ انہوں نے کہا، خطا اس لیے کہا کہ ظاہر ضلال کا یہاں ترجمہ گمراہی نہیں ہوگا، اگرچہ ضلال کا لغوی ترجمہ جو ہے وہ گمراہی ہے، لیکن اگر یہ اس معنی کے اعتبار سے ضلال اگر لیا جائے تو نبی کو جو یوں کہہ دے کہ وہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ، وہ کافر ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جتنے بیٹے ہیں اس میں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سب ولی تھے۔ غلطی ہوئی ہے تو ولیوں سے تو غلطی ہو جاتی ہے، اگرچہ گناہ کبیرہ کیوں نہ ہو، گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اولیاء اللہ سے، مگر ولی کی ولایت جو ہے وہ اس صورت میں کنٹینیو ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے اس گناہ سے فوراً جو ہے وہ اللہ سے توبہ مانگ لے اور شرمندہ ہو، تو پھر تو ولی کی ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انبیاء علیہ السلام بے شک معصوم ہیں کہ ان سے گناہ کبیرہ نہیں ہو سکتا، سمجھ میں آیا؟ اگر چلیں گے بھی اس طرف خطائے اجتہادی کرتے ہوئے تو فوراً ان کو روک دیا جائے گا۔ تو لیکن اولیاء اللہ سے تو ہو سکتا ہے، ہاں وہ توبہ مانگنا شرط ہے۔ ہم جیسے لوگ رات دن گناہ کبیرہ بھی کرتے رہتے ہیں، توبہ بھی نہیں مانگتے، وہ تو ہماری حالت ہے، لیکن اولیاء اللہ تو وہ اولیاء اللہ تھے، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، یہ جو کچھ آگے حرکت ہونے جا رہی ہے گناہ کبیرہ ہے، مگر اس کے بعد انہوں نے توبہ چاہ لی تھی، جس کا تذکرہ سورہ یوسف کے اندر آخر میں آ رہا ہے۔ تو اس واسطے ان کے اولیاء اللہ ہونے میں تو اتفاق ہے، جب ولی ہیں تو مومن تو تھے، اور مومن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کے تعلق سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے یہاں ضلال سے مراد گمراہی نہیں ہے، خطا ہے، اور خطا جو ہے جس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں وہ ایک ایسی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطا اجتہادی تو ہوئی تھی 2-4 جگہ، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں، مثلا بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو فیصلہ، بدر کے قیدیوں کے تعلق سے جو فیصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ظاہر گمراہی نہیں کہیں گے، گناہ کبیرہ نہیں کہیں گے، یہ خطا اجتہادی ہے۔ تو مجتہد خطا کر سکتا ہے، اجتہاد کرنے والا، غیر نبی مجتہد جو ہے اس کی خطا کا پتہ ہی نہیں چلتا مرتے دم تک بھی، لیکن نبی جب اجتہاد کرتا ہے اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے، مگر اس کو فوراً مطلع کر دیا جاتا ہے کہ تم سے یہ بات جو ہوئی ہے یہ ہم کو پسند نہیں ہے۔ یہ ہے فرق نبی اور غیر نبی کے اجتہاد میں۔ تو خطا تو ہو سکتی ہے نبی سے اجتہاداً، مگر گمراہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہاں ضلال سے مراد خطائی ہے۔ اجی یہیں بیٹھے تو وہ کہتے جاتے ہیں ہم سے، اچھی بات۔